وقالا اور بولا الذی وہ شخص نجا جو رہا ہوا تھا منہما ان دونوں قیدیوں میں سے، اور ان دونوں قیدیوں میں سے جو شخص رہا ہوا تھا، وذکرہ اور یاد آیا اسے بعد امتن ایک مدت کے بعد، اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، آنا کہ میں انبئکم بتاؤں گا تمہیں بتأویلہ اس کی تعبیر، فارسلون پس مجھے بھیج دو۔ تو جو شخص ان دونوں میں سے بچا تھا، رہا ہوا تھا، اسے ایک مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی، کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا پس مجھے بھیج دو۔ یہ وہی شخص تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانہ بھگت رہا تھا اور ان کا ساتھی تھا۔ اسی سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے اسے بلا دیا۔ لیکن ایک مدت کے بعد اسے بات یاد آ گئی اور اس نے سب کے سامنے کہا کہ اگر آپ کو اس کی تعبیر سننے کا شوق ہے تو مجھے اجازت دیجیے، حضرت یوسف علیہ السلام جو قید خانے میں ہیں ان کے پاس جاؤں اور ان سے دریافت کروں۔ سب نے منظور کیا اور اسے اللہ کے محترم نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ یوسف، اے یوسف، ایہا، اے الصدیق، سچے، افتینا، ہمیں بتا۔ تو اے سچے یوسف ہمیں تعبیر بتا، فی سبع، 7 بقرات گایوں کے متعلق، سیمان موٹی تازی، یاکلوہن کہ کھا رہی ہیں انہیں، سبع 7، ایجاف دبلی پتلی، 8 دبلی پتلی جو گائیں ہیں وہ موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، وسبع اور 7 سنبلات خوشے ہیں، خضر سرسبز، واخر اور دوسرے یابسات سوکھی ہوئی، لعل تاکہ میں ارجع واپس جاؤں، الی الناس لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان لیں، اور 7 خوشے ہیں سبز، اور جو دوسرے جو 7 ہیں وہ خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں، شاید انہیں بھی علم ہو جائے۔ دربار سے اجازت لے کر یہ چلا۔ قید خانے پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اے سچے یوسف علیہ السلام، بادشاہ نے اس طرح کا ایک خواب دیکھا ہے، وہ تعبیر جاننا چاہتا ہے۔ تمام دربار بڑا ہوا تھا، سب کی نگاہیں انہی پر تھی۔ آپ علیہ السلام مجھے تعبیر بتا دیں تاکہ میں جا کر انہیں سناؤں اور سب معلوم کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے نہ تو اسے کوئی ملامت کی کہ اب تک مجھے بھولے رہے، باوجود میرے کہنے کے تو نے بادشاہ سے میرا ذکر نہیں کیا، نہ اس بات کی درخواست کی کہ مجھے جیل خانے سے رہا کیا جائے، بلکہ بغیر کسی تمنا کے، اظہار کے، بغیر کسی الزام دینے کے خواب کی تعبیر پوری سنا دی اور ساتھ ہی تدبیر بھی بتا دی۔ قال فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تزرعون تم بوگے، 7 سنین 7 دعاباً لگاتار۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال لگاتار کاشتکاری کرتے رہو گے۔ فما تو جو حصدتم تم کاٹو، فازروہ تو اسے چھوڑ دو، جو کاٹو اسے چھوڑ دو، فی سنبلہ اس کی بالوں میں، اس کے خوشوں میں اسے چھوڑ دو، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، مما تاکلون جو تم کھاؤ، ایسا کرنا جو تم کاٹو اسے اس کے خوشوں میں ہی چھوڑ دو، مگر تھوڑا سا جو تم اس میں سے کھاؤ گے۔ فرمایا کہ 7 موٹی گائیں سے مراد 7 سال تک برابر حاجت کے مطابق بارش برستی رہے گی، خوب تر سالی ہوگی، نئے کھیت باغات خوب پھیلیں گے، یہی مراد 7 ہری بالیوں سے ہے۔ گائیں بیل ہی ہلوں میں جتتے ہیں، ان سے زمین پر کھیتی کی جاتی ہے۔ ثم پھر یاتی آئیں گے، من بعد ذالک اس کے بعد، 7 شداد سخت سال، پھر اس کے بعد سخت سال آئیں گے 7، یاکلنا کہ کھا جائیں گے، ما جو کچھ قدمتم تم نے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، لہن ان کے لیے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، مما جو کچھ، تحسنون جو تم بچاؤ گے، سوائے اس کے جو تم تھوڑا سا بچاؤ گے۔ پھر ترغیب بھی بتا دی کہ ان 7 سالوں میں جو اناج غلہ لگے،
اسے بطور خزانے کے جمع کر لینا اور رکھنا بھی بالوں اور ہوشوں سمیت تاکہ یہ گلے سڑے نہ۔ ہاں، اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے لینا، لیکن خیال رکھے کہ ذرا سا بھی زیادہ نہ لیا جائے، صرف ضرورت کے مطابق ہی نکالا جائے۔ ان 7 برسوں کے گزرتے ہی اب جو قحط سالیاں شروع ہوں گی وہ برابر 7 سال تک چلتی رہیں گی۔ نہ بارش برسے گی نہ پیداوار ہوگی۔ یہی مراد 7 دبلی گایوں اور 7 خشک ہوشوں سے ہے کہ ان 7 برسوں میں وہ جمع شدہ ذخیرہ تم کھاتے پیتے رہو گے۔ یاد رکھنا، ان میں کوئی غلہ کھیتی نہ ہوگی، وہ جمع کردہ ذخیرہ ہی کام آئے گا۔ تم دانے بوگے لیکن پیداوار کچھ بھی نہ ہوگی۔ ثم پھر یاتی آئے گا من بعد ذالک، اس کے بعد، پھر اس دور کے بعد ایک دور ایسا آئے گا، ایک سال ایسا آئے گا، عامن فیہ، کہ اس ایک سال میں یغاسو بارش ہوگی، الناس لوگوں پر، فیہ یاسرون، اور اس میں وہ میووں کا رس جو ہے وہ نچوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، اس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور اس میں وہ رس لوگ نچوڑیں گے۔ آپ علیہ السلام نے خواب کی پوری تعبیر دے کر یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ ان 7 خشک سالیوں کے بعد جو سال آئے گا وہ بڑی برکتوں والا ہوگا۔ خوب بارشیں برسیں گی، خوب غلے اور کھیتیاں ہوں گی، ریل پل ہو جائے گی اور تنگی دور ہو جائے گی، اور لوگ حسب عادت زیتون وغیرہ کا تیل نکالیں گے، حسب عادت انگور کا شیرہ نچوڑیں گے، اور جانوروں کے تھن دودھ سے لبریز ہو جائیں گے کہ خوب دودھ نکالیں اور پئیں۔ وقال المالک، اور کہا بادشاہ نے، آتونی بھی، کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ بادشاہ نے جب اس خواب کی تعبیر سنی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس آنے کا حکم دیا۔ فلما، پھر جب جاءہ، آیا اس کے پاس، الرسول، ایک قاصد، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس شاہی قاصد آیا، قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، ارجع، لوٹ جاؤ، الی ربک، اپنے مالک کے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قاصد کو کہا کہ اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ فاسألہ، پھر اس سے پوچھو، ما بالو، کہ کیا حال ہے، النسواتی، ان عورتوں کا، اللاتی، جنہوں نے، قطعن، کاٹ لیے تھے، ایدیہن، اپنے ہاتھ۔ انہوں نے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ، میں نہیں آؤں گا، پہلے اپنے مالک سے جا کر ان عورتوں کا حال معلوم کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ انا، بے شک، ربی، میرا رب، بکیدہن، ان کے مکر سے، علیم، خوب واقف ہے۔ بے شک میرا رب ان کے مکر سے خوب واقف ہے۔ خواب کی تعبیر معلوم کر کے جب قاصد پلٹا اور اس نے بادشاہ کو آ کر تمام حقیقت بتا دی تو بادشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر پر یقین آ گیا، ساتھ ہی اسے بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہی عالم و فاضل ہیں۔ خواب کی تعبیر میں تو آپ کو کمال حاصل ہے، ساتھ ہی اعلیٰ اخلاق والے، حسن تدبر والے، اور اللہ کی مخلوق کا ہر حال میں نفع چاہنے والے ہیں۔ ابھی سے شوق ہوا کہ خود آپ علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ اسی وقت حکم دیا کہ جاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے آزاد کر کے میرے پاس لے آؤ۔ دوبارہ قاصد آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں یہاں سے نہیں نکلوں گا جب تک کہ شاہ مصر اور اس کے درباری اور اہل مصریہ یہ معلوم نہ کر لیں کہ میرا قصور کیا تھا۔ عزیز کی بیوی کی نسبت جو بات مجھ سے منسوب کی گئی ہے اس میں سچ کہاں تک ہے؟ اب تک میرا قید خانہ بھگتنا واقعی کسی حقیقت کی بنا پر تھا یا صرف ظلم و زیادتی کی بنا پر؟ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس واقعے کی پوری تحقیق کریں۔ قولا، بادشاہ نے کہا، ماں، کیا، خطبکن، حال ہے تمہارا۔ تو بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس جب راوتن، تم نے ورگلانا چاہا، یوسف علیہ السلام کو، ان نفس ہی، اس کے نفس کی حفاظت سے۔ تو بادشاہ نے ان عورتوں سے کہا، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے ورگلانا چاہا تو تمہارا کیا حال تھا؟ قلنا، وہ بولی، حاشا، پناہ للہ، اللہ کی، ما علمنا، نہیں پائی ہم نے، علیہ، اس پر، من سوء، کوئی برائی۔
وہ بولی اللہ کی پناہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالتی بولی امرأۃ العزیزی عزیز کی، تو عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا نے کہا الآن اب حسحسا ظاہر ہو گئی ہے الحق حق بات۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ سچ بات تو اب ظاہر ہو ہی چکی ہے، آنا کہ میں نے راوتہ کہ ورگلانا چاہا تھا ان نفسی ہی اس کے نفس کی حفاظت سے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَمِنَ الصَّادِقِينَ سچوں میں سے ہے۔ اب بادشاہ نے تحقیق کرنی شروع کی ان عورتوں کو جنہیں عزیز کی بیوی نے اپنے ہاں دعوت پر جمع کیا تھا اور خود اسے بھی دربار میں بلایا۔ پھر ان تمام عورتوں سے پوچھا کہ ضیافت والے دن کیا ہوا تھا، سب بیان کرو۔ انہوں نے جواب دیا ماشاءاللہ یوسف پر کوئی الزام نہیں، واللہ ہم خوب جانتی ہیں کہ یوسف میں کوئی بدی نہیں ہے۔ اس وقت عزیز کی بیوی خود بھی بول اٹھی کہ اب حق ظاہر ہو گیا، واقعہ کھل گیا۔ ذالک یہ اس لیے لیعلم تاکہ وہ جان لیں انی کہ میں نے لم نہیں اخن کوئی خیانت کی اس سے بالغیبی پیٹھ پیچھے۔ یوسف نے کہا کہ یہ اس لیے بھی پوچھا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی تھی، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں چلنے دیتا قیدہ چال کو الخائنین خیانت کرنے والوں کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو چلنے نہیں دیتا۔ میں اس کا اقرار کرتی ہوں اور اپنا قصور بیان کرتی ہوں تاکہ میرے خاوند یہ بات بھی جان لے کہ میں نے کوئی دراصل خیانت کی ہی نہیں۔ یوسف کی پاک دامنی کی وجہ سے کوئی برائی میں نے نہیں کی، بدکاری سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچائے رکھا۔ میں اس اقرار سے اور واقعے کے کھل جانے سے صاف ظاہر ہے اور میرے خاوند جان سکتے ہیں کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی۔